والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. روشن چمکتے ستارے صحابہ روشن چمکتے ستارے صحابہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ روشن چمکتے ستارے صحابہ روشن چمکتے ستارے صحابہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدینہ داردار صاحب کمال ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد سامعین محترم قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں باپردہ رہنے والی ماں و بہنوں
سب تو پہلے اللہ رب العزت دا سارے تے خاص فضل اور رحمت رب دی کہ اللہ رب العزت نے انسان بنایا، انسان بنا کے سن مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا فرمایا، پھر مسلمان نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ادا فرمایا، پھر ساری زندگی دے وچ جمعۃ المبارک کا دن ادا کیتا، پھر سب اپنے گھر کے اندر ہی آن کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس مالک کا کروڑاں لکھاں شکر ہے اس مالک کی کائنات کا کہ جڑے سب اپنے گھر کے اندر آن کی توفیق عطا فرمائیے۔ کافی حضرات نے، کافی لوگ نے مختلف طریقہ دے نال کوئی کام کاج دے وچ پھسیا ہوا ہے، مصروفیات دے وچ کوئی ستا ہوا ہے، کوئی ٹی وی پیا بیٹھا ہے، کوئی موبائل تے نیٹ کھولا ہوا ہے، موبائل پیا بیٹھا ہے، مختلف طریقے دے نال مصروفیات میں لوگ، لیکن اس مالک کا احسان ہے کہ جڑے رب دے گھر جا گئے ہیں، گھر بھی وہ آتا ہے جن رب بلاوے، جن توفیق دے، بغیر توفیق دے کوئی رب دے گھر چ نہیں آ سکتا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے پاک کلام دے وچوں فرقان حمید دے وچوں ایک آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات مینوں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمان اور سن سنا کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمان۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے محبوب کے غلاموں کا صحابہ کا ذکر فرمایا۔ اج دا جڑا عنوان ہے، اج دا جڑا موضوع ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کچھ واقعات بیان ہوں گے۔ بڑے ہی جلیل قدر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے اور صحابی رسول نے، حضرات محترم، سارے صحابہ عظمت والے، شان اور مقام والے، بلندی اور مقام والے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان اور فضیلت اور مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ لوگ جڑے محبوب دے نال نے ایمان والے، والذین معہ میرے محبوب کی جماعت، میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے غلام، اشداء علی الکفار، فرمایا کافروں واسطے بہت ہی سخت نے، رحماء بینہم، اللہ رب العالمین فرمانے نے آپس دے وچ دیکھو کہ انہاں دی محبت اور اخلاص اور پیار ہی بڑا، تراہم رکعا سجدا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہاں دی نشانیاں کی ہیں صحابہ دیا، جدوں بھی دیکھو کہ قیام کی حالت میں ہون گے، رکوع کی حالت میں ہون گے، سجدہ یا پھر سجدے کی حالت میں ہون گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا وہ ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا انہاں دے نشانیاں دے وچ ایک نشانی یہ بھی ہے، انہاں دے چہرے دے اوپر دیکھو نشانیاں دے سجدے دے نشان ہوئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں صرف قرآن ایک انہاں دے نشانیاں نہیں ہیں، تورات دے بھی نشانیاں صحابہ دیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا انجیل کی صحابہ دیا نشانیاں ہیں۔ قربان جاویے صحابہ کی عظمت اور شان کو، جنہوں نے
سونے محبوب علیہ السلام کا نالے وقت و حادر چہرہ کیا دیدار دیدہ نالے محمدیاں کلمہ بڑھیا کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بڑھیا نے لیکن اللہ نے عرشہ دے بیٹھ کے انہاں در نشانیاں قرآن دسیا انجیل دسیا زبور دے تورات دے دسیا کہ یہ شان اور مقام والے نے صحابہ جنہاں دیا شانیاں جنہاں دیا نشانیاں جنہاں دے مقام اور عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے شان اور بلندی انہاں صحابہ دی اللہ دے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ جنتی لیکن صحابہ بھی ہر وقت محبوب علیہ السلام کے نال محبت اور جان دین اختیار حضرات محترم حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے غلام نے صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ احد کا علاج فرمایا سارے صحابہ تیار ہوئے کافروں کا مقابلے واسطے سخت مقابلہ سخت جنگ لیکن حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں کی ایک بازو بھی ایک لت بھی کمزور ہے بڑھاپا چھایا ہوا سفید داڑھی ہے لکڑ کے آسرے دے نال جڑتے ہیں آپ کے عرض کرتے ہیں کملی والے میرا بھی دل کرتا ہے کہ آج میں بھی جہاد کے نال جانا ہے تو نے نال جانا ہے جہاد کرنا ہے کہ کافروں مارنا ہے قتل کرنا ہے کہ میرے حضور علیہ السلام دے دشمن بن کے آ رہی ہے صحابہ نے فرمایا کہ عمر بن جموح تواڈے بیٹے جوان نے انہوں نے بھیج دو فرمایا بیٹے سے پہلے ہی تیار تھے لیکن میں بھی تیار ہونا چاہتا ہوں کہ جس جنت میں میرے بیٹے جائیں اسی جنت میں عمر بن جموح جاؤں جس مقام کے اوپر میرے بیٹے جاؤں گے اسی مقام کے اوپر میں جانا چاہتا ہوں کہ بیٹے شہید ہو جائیں میں شہادت کو محروم ہو جاؤں لیکن میرے دل کے اندر تڑپ اور چاہتے کہ میں بھی حضور علیہ السلام سے قدمہ میں جان دے کے جنت حاصل کر دا جنت خرید دا اللہ کے رسول نے راضی کرنا حضرات محترم بار بار صحابہ نے فرمایا کہ تسی نہ جاؤ تواڈی لت بھی کمزور بازو بھی کمزور لکڑ دے آسرے تے ٹرتے ہو بڑھاپا چھایا ہوا ہے ہڈیاں کمزور نے فرمایا نہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا میرے نبی نے فرمایا عمر بن جموح تواڈے اوپر جہاد فرض نہیں ہے ایک تے بڑے ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ تواڈی لت بھی تے بازو بھی کمزور ہے عرض کرتے ہیں کملی والے لت تے بازو کمزور ہے پر ایمان کمزور نہیں میں بڑا ہو گیا میرا عشق اور محبت بڑا نہیں ہویا میرا ایمان بڑا نہیں ہویا نبی علیہ السلام نے جذبات میں اس گناہ سے حضور نے فرمایا چلو جی میں مرضی آوے کر دا صحابی رسول بڑا خوش ہو کے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں جان کے تلوار لیتے ہیں سواری تیار کرتے ہیں اپنے بیٹیاں بھی سواری تیار کر کے دیتے ہیں حضرات محترم جب سواری کو تیار ہونے لگے سواری کو بیٹھ کے اللہ رب العالمین کو کھانے کعبے والے منہ کر کے دعا کرتے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی یا اللہ میں شہید نہیں ہو جاؤں تیرے راستے سے پر میں گھر واپس نہ لوٹا میں جب قیامت والے دن میں اٹھایا جائے میں عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر دے وچ اٹھاں گا یا اللہ تو سوال ہوے گا عمر بن جموح نے زندگی دی ہے کتنے خرچ کر کے آئے ہیں میں عرض کراں گا مولا دیکھ لو تیرے نام تے قربانی دیتی ہے تیرے محبوب دے قدماں دے وچ جان دیتی ہے تیرے اسلام واسطے اپنی جان قربان کر دیا حضرات حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر چلے گئے جب احد کے مقام دے گئے جنگ شروع ہوئی ہے جنگ لڑکیاں شہید ہو گئے انہوں کا بیٹا حضرت خالد بھی شہید ہو گیا انہوں نے انہوں کا ایک سادہ سی جس کا نام عبداللہ سی وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے انہوں نے بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے دیکھا خامد بھی شہید ہو گیا، برا بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ حضرات محترم انہوں نے سواری دوتے رکھ کے تاکہ میں اپنے مدینے دے وچ لے جاواں، اپنے گھر کے قریب لے جاواں، جا کے اتنے انہوں نے قبر مبارک بنا دیواں۔ سواری دوتے جب رکھا گیا، سواری دوتے رکھا گیا ہے، اپنے خامد کی لاش بھی، اپنے برا عبداللہ کی لاش بھی، اپنے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کی لاش بھی جب لے کے آ رہے ہیں اگے عورتوں کے نال حضرت سجدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں۔ آپ کے پوچھ دیا نے کدھر لے کے جا رہی ہیں، کدھر لے کے جا رہی ہیں؟ فرمایا جنتیاں لے کے جا رہی ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دا حال دا سننا دا کی حال ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا فرمایا نے محبوب علیہ السلام ٹھیک نے، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ صحابہ شہید ہو گئے ہیں جنہاں دے وچ میرا خامد بھی شہید ہویا، میرا برا بھی شہید ہویا، میرا بیٹا بھی شہید ہویا، لیکن الحمدللہ میں شہید کی ماں بھی بن گیا، شہید کی بیوی بھی بن گیا، میرا برا بھی شہید ہویا ہے، میں سرخ ہو گیا۔ کل محشر والے دن سوال ہوئے گا ہندا دنیا دوتے بھیجیا کی کر کے آئیے، عرض کریں گے مولا خامد جتے نال نکاح ہویا سی وہ بھی تیرے گھر تیرے محبوب کے قدموں دے وچ قربان کر کے آیا، بیٹا عطا کیتا سی وہ بھی قربان کر کے آیا۔ بڑے خوشی دے نا آثار نے سواری نے جب توڑا لگتی ہے اگے تے سواری نے کہ سواری بیٹھ گئی، بڑی کوشش کی تھی سواری نہیں اٹھی، پھر اٹھا کے مدینے پر لے کر جا رہی ہے، سواری نہیں جاتی، پھر احد میدان پر منہ کیتا کہ احد پر دوڑ پڑے، پھر مدینے پر منہ کیتا، پھر مدینے پر نہیں جاتی، احد پر جاتی ہے، میدان پر جاتی ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر چلے گئے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کافی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوا، میں اپنے خامد اور برا اور بیٹے کی لاش ہوں، سواری کو دے رکھے، سواری مدینے پر نہیں جاتی کہ عورت کے میدان پر جاتی ہے، جہاد پر جاتی ہے، وجہ کیجئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندا انہوں نے کوئی دعا تے نہیں کی، انہوں نے کوئی دعا تے نہیں کی۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا عرض کرتے ہیں قبلی والیا انہوں نے دعا عرض کی سی خانے کعبے بلکو کر کے اللہم لا تریدنی الى اہلی، یا اللہ میں گھر واپس نہ لٹاتی، چاہے شہید بھی ہو جاؤں پھر بھی تیرے رستے جو تے دفن کر دیتا جاؤں، میں گھر نہ لٹاؤں، تاکہ قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاوے میں میدان میں اٹھاؤں، میں اپنے گھر بھی چنا اٹھاؤں۔ حضرات محترم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت عمر بن جبور رضی اللہ عنہ نے جب جنازہ پڑھا دیا، عبداللہ نے جنازہ پڑھا دیا، حضرت عبداللہ اور حضرت عمر بن جبور رضی اللہ عنہ نے قبر ایکا بنائی ہے، کیونکہ کفن ایک سی، اس کفن عالم ایک سی، اگر سر کو پورا کرتے ہیں تو پیر ننگے ہوتے ہیں، اگر پیران اٹھاتے ہیں تو پھر سر ننگا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں نے ایک ہی قبر بنا دے وہ، ایک ہی قبر دے دفنا دے وہ، تے انہاں دا سر کفن دے نال ڈھانپ دیو اور پیران دے کول قدماں دے کول اے ہرا گھاس پٹ کے اے رکھ دے وہ، پتے رکھ دے وہ، گھاس پٹ کے جب رکھا گیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب نے باپ کو دفنا کے واپس آ گئے، تقریباً 45-46 سال بعد مدینے پاک دے وچ بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتوں کا پروگرام بنا کہ اتوں کی نہر لے کے جاتے ہیں، جتوں کی اجاز ہوتی ہے اس نہر لے کے جاتے ہیں، پانی کی بہت قلت ہے، جنہاں دی قبراں نہر دے جان دیے نے وہ اپنے اپنے قبراں اپنے لاشاں اٹھا کے اور جگہ تے دفنا دیتا۔ سیرت کی کتابیں جندا ہے حضرت عمر بن جبور رضی اللہ عنہ کی قبر کھودی گئی، جب قبر کھودی تے حضرت عبداللہ تے حضرت عمر بن جبور کی قبر کٹھے بنی ہوئی سی، ایک ہی کفن دے وچ دفن ہوئے سن۔ فرماندے نے کہ انہاں دے ایویں لگتے
آج ہی دفنا کے گیا 46 سال کا عرصہ گزر گیا ہے پھر بھی اسی طرح معلوم ہوا کہ جی میں آج دفنا کے گیا کفن بھی میلا نہیں ہویا سی یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قبر کھولی گئی جڑا گھاس ہرا اٹھ کے قدموں میں اٹھ رکھا سی وہ 45-46 سال بعد گھاس بھی ہرا سی گھاس بھی نہیں سکا وہ بھی ہرا سی اللہ نے فرمایا میرے شہیدن مردہ بھی نہ میرے شہید زندہ نہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار فرمایا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے غلام نے جنہاں نے ایمان دی حالت نال کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بدعا دا شرط کیا ہے جڑے میرے نبی دے غلام نے والذین معه اشداء علی الکفار کافراں تے بڑے سخت نے لت بھی کمزور ہے بازو بھی کمزور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ فتن کملی والیا میری لت میں بازو کمزور ہے پر میرا ایمان کمزور کوئی نہیں میرے ٹکڑا پر چھا کے ہڈیاں کمزور نے پر میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار فرمایا کافراں واسطے بڑے سخت نے رحماء بینہم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہاں دے نشانیاں کی نے فرمایا جب آپ دیکھو گے بڑا پیار تے محبت ونڈن گے بڑا پیار تے محبت ونڈن گے رحماء بینہم تمام رکن سجدہ فرمایا انہاں دے نشانیاں قرآن پاک دے وچ رب العالمین فرماتے ہیں جب دیکھو گے قیام دی حالت وچ نے جب رکوع دی حالت وچ نے جب سجدے دی حالت وچ رب العالمین دا کوئی سجدہ رہ جوندے نے رب دا شکر ادا کردے نے رب العالمین دی عبادت کردے نے تمام رکن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا رب العالمین دا فضل تلاش کردے نے رب نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا نہ صحابہ دی نشانیاں سان دس دتیاں نے انہاں دے پچھانیاں دے سجدہ دے نشان پے ہوئے نے سبحان اللہ صحابہ دی نشانیاں رب العالمین پہ کرتے نے ذالک مثلهم فی التوراۃ فرمایا تورات دے وچ صحابہ دی نشانیاں نے مثلهم فی الانجیل فرمایا انجیل دے وچ صحابہ دی نشانیاں نے قرآن وچ صحابہ دی نشانیاں نے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ دی نشانیاں قرآن دے وچ تورات دے وچ صحیفے جڑے بھی نبیاں دے اترتے رہے انہاں دے وچ صحابہ دی نشانیاں اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه کہ ایمان والے جڑے میرے نبی دی جماعت ہے میرے نبی دے صحابہ ہیں اشداء علی الکفار فرمایا کافراں واسطے بڑے سخت نے اور آپس دے رحماء بینہم اللہ نے نشانیاں دسی کہ فرمایا آپس وچ بڑا ہی پیار ہے بڑی محبت ہے حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کے دفنا کے واپس آ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر
جی آپ کا حضور حکم ہوئے فرمایا کہ اپنے جسم کی قرضہ تو نہیں سی حضرت عمر بن جمعہ رضی اللہ عنہ کرنے نے سنیا ایک یہودی کا قرضہ دینا ہے مدینے دے وچ لیکن وہ نال وعدہ کیتا ہویا ہے کہ ساڈا کھجوراں پکن گیا انہوں اتاراں گے انہوں سکھا کے بیچاں گے پھر تیرا قرضہ اتار دے گے حضور نے فرمایا جاوے جب قرضے دا وعدہ آ جاوے نا جب کھجوراں اتار لاویں تے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے یہودی دا قرضہ دینا حضرات محترم وقت گزرتا گیا وعدہ آ گیا کھجوراں پک گیا جب کھجوراں اتاریا نا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھجوراں اتار لیا دیتے ہیں کہ یا تو کھجوراں چھوڑیا ہوئے نے یہ یہودی کا قرضہ بھی نہیں اترتا بڑے پریشان میں نے کہ باپ کی موت ہو گیا ہے انہاں دا سیرت کی کتاب ہے جنہیں کہ 10 بہناں بھی سن انہاں دے بھی اخراجات انہاں دے ساتھ دے رہے جدو دی بہن کرتا ہے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا پڑتا مایوس بھی نہیں کرنا پڑتا فرماتے ہیں کہ 10 بہناں بھی سن تے اپنے بیوی بچے گھر دے اخراجات سن فرماتے ہیں وہ جڑے کھجوراں ہویا تے قرضے جو کیا بھی نہ ہویا بڑا پریشان ہویا کہ قرضہ بھی نہیں اترتا تے گھر کی لے جاواں اپنا گھر دے اخراجات کیویں میں وقت بسر کراں گا پھر خیال آیا کہ محبوب علیہ السلام نے مدینے دے تاجدار کو لے جا سبحان اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کول حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا وعدہ بھی آ گیا کھجوراں بھی اتار دی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا یہودی کہ آج تیرا قرضہ دے دیے یہودی کے نال چلتے ہیں حضور علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال چلے گئے کھجوراں کے باغ کے نیچے چلے گئے میں نے اس دھرتی کی کیسی خوش نصیب جس دھرتی تے محبوب خاتم النبیین کے قدم مبارک لگے سبحان اللہ عرشاں دے لگے تے عرش بھی ناز کیا کرتا ہے کہ اے زمین تو اے نہ سوچ کہ محبوب میرے اوپر قدم رکھے نے قدم عرش بری تے لگے بہت والا دن زمین اللہ نے فرمایا محبوبہ میں رب نو قسم ہے اس بلد کے اس شہر کے نیچے محبوب کے قدم مبارک محبوب علیہ السلام نے کھجوراں دے باغ دے وچ گئے فرمایا یہودی 3 قسم دے کھجوراں پہ نے بدنی بھی ہے ثوابی بھی ہے تے اجوا بھی ہے جیڑی نسل دے کھجوراں کے دے دیتے ہیں یہودی کو بول کے آتے نہیں تسی ایک نسل دے آتے ہو تسی 3 نسلہ میں دے دے وہ کھجوراں سایہ دے دے تو میرا قرضہ نہیں کرتا قرضہ زیادہ ہے کہ کھجوراں تھوڑیاں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اگلی گل نہ کر انداز نسل کیڑی رہے سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہودی کو نہیں پتا ہن پھر قرضہ جانے کھجوراں جانے یا آمنا دلال جانے سبحان اللہ بس تیری کھجوراں پورے نے 10 کٹھو لے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں اے یہودی کا سن اپنی مرضی کے نال محبوب نے تے بول دے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ کا محبوب ہے اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے خاتم النبیین نے جب تک رب العالمین نبی اپنی مسجدان نہیں بولتے جب نہیں بولتے ہیں اللہ تک قرآن بولتے ہیں تو دس کے کئی نسل کے کھجوراں نہیں آنے ایک کھجوراں جانے جام جانا بہت جانے فرمایا میں غریب ہو گیا پھر کھجوراں جانے مدینے جگہ باہی مگا جانے آدھا جی میں سبابی چاہتی ہیں اللہ نے نبی نے توڑنا شروع کیا توڑ کے انہا قرضہ اتر گیا حضور فرمائے جابر میں کھاں کھجوراں آگے نہ لوگ کٹ کہنے کے بعد گئے سبحان اللہ جابر فرماتے ہیں کہ میرا کھجوراں آگے نہ لوگ بد گئے آگے نہ لوگ بد گئے نہیں میری نبی فرمائے سنا جابر آج کتنی سونے آگے نہ لوگ بد گئے میرے نبی فرمائے یہی گل جا کے نہ میرے عمر بھی جا کے دس گیا سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں چلیا عمر بن خطاب مسجد نبوی کے اندر بیٹھے سن میں جب کیا مسجد نبوی کے اندر میں جا کے عرض کی کہ عمر بن خطاب علی محبوب علیہ السلام میرے نام نے سن یہودی کا قرضہ دینا سی تے کھجورا محبوب نے توڑنا شروع کی دیا تے کھجورا مدد نہ بھی بن گیا سبحان اللہ عمر ایک واضح کو کھڑا فرمایا جابر میں دیکھیا سی جب محبوب علیہ السلام تیرے نام ترے سن میں اتو ہی سمجھ گیا کہ آج نصیب جابر دے جاگ گئے سبحان اللہ آج نصیب جاگ گئے آج یہودی کا قرضہ بھی ادھر جانا ہے تے گھر بھی لے جانا ہے تے غریباں کی تقسیم بھی نکاری دینی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینے کے غریباں کی بھی تقسیم کی دیا گھر بھی لے گیا میں یہودی کا قرضہ بھی اتر گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے 10 بہناں سن تے باپ بھی احد میدان میں شہید ہو گئے تے حضور علیہ السلام نے کدی کدی میری خدمت کر دیتے تھے فرماتے ہیں ایک دن اساں ایک جہاد غزوات واپس میں آتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کو اونٹ سی ایک سواری سی وہ بہت ہی بیمار تھے اور لاغر سے کمزور سے مٹھے مٹھے ٹوٹا سی جب لشکر کے نام سے آن لگے تے لشکر اگے نہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام تکی اگے نے پیچھے غلام نے صحابہ نے تے میری سواری بیمار سی میں کمزور سی میں پیچھے ہو گیا حضور علیہ السلام ایک بار پیچھے دیکھا تے جابر فرمانے میں نظر نہ آیا اللہ کے نبی پھر دیکھا پھر بھی میں نظر نہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی دے نال نہ سواری اپنی گھوڑی تیز رفتار کے نال حضرت جابر کے قریب گئے فرمایا جابر کی گل ہے ساڈا لشکر اتنی اگے نہ گیا تے پیچھے پیچھے رہ گیا حضرت جابر نے عرض کی تھی کملے والیا سواری دینی بیمار ہے کمزور ہے سواری کمزور ہے چلتی نہیں مایوس ہو کے میں عرض کی تھی میرے نبی علیہ السلام حضرت جابر فرماتے ہیں حضور دے ہاتھ مبارک کے وچ ایک کھجور دی لکڑی سی چھڑی سی اس کھجور دی لکڑی لگائی اس سواری فرمایا چلتی نہیں تینوں نہیں پتا لشکر دے پیچھے رہ گئی ہے سبحان اللہ سواری جو اللہ کے نبی علیہ السلام دی اور لکڑی مبارک میں مس ہو یہ لگی حضرت جابر فرماتے ہیں سواری اتنی تیز ہوئی میں لگامہ پڑھتا رہی سواری کی دیکھو پھر سارے لشکر کو نکی اللہ کے نبی پھر اپنی سواری کو چھڑا کے پھر قریب کے فرمایا جابر سانوں سے اللہ نے دے سبحان اللہ نبی ہے سانوں سے نام بھی لڑ دے سانوں سے لڑ دے ایک جگہ تے جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسا قیام کیتا ٹھہرے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر جی آپ کا حضور حکم ہو گئے فرمایا تیری سواری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند ہے یہ بیچ نہیں دیتا حضرت جابر فرماتے ہیں میرے میں مدینے دے وچ کسی دا قرضہ بھی دینا سی مینوں فکر سی کہ میں چنا مدینے دے وچ قرضے والے نہیں آ جانا کیونکہ جب کسی دا قرضہ دینا ہوے تے بندہ نہیں ہوتا جے غلامی دے وچ کیا ہو گیا کیونکہ آج کل دینا ہوے تے آدمی جا جو مرضی کر لے کھا پی کے کرا مزہ 6 مہینے لنگ جاندے نے مطلب بیان نے ٹھیک ہے جی دکاندار سودا کیتی رکھو پھر ساڈی فصل ہانی سونی ہوندی تینوں دیندے نا وہ ہانیاں سونیاں اوتھے گیا پھر آندے نے اسی ہور دکان مال لیندے آ جا پھر کھا لا جو کر اس طرح تے نہیں سی وہ نبی دے غلام سن انہاں دے تے فکر سی کہ کسے دا روپیہ بھی دینا ہوتا تے جان تے بڑی ہوئی کہ ان دا روپیہ دے معافی نہیں کر سکتے میرے نبی نے فرمایا اس وقت جنازہ بھی نہ پڑھو جب تک اس جنازے والے میت کے وجود قرض دا پار نہ ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سر دے اوپر پار سی تے سواری بیچ کے قرضہ دینا تے سواری توڑ جائے گی پھر میں سوار کی نہیں ہوں گا تے سفر کی نہیں کراں گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر سواری بیچ نہیں دیتا اب کرتے ہیں حضور بیچنا کی سب کچھ تواڈے میرے نبی نے فرمایا نہ پیسے دینے نہیں دی قیمت دینی ہے حضور فرمایا منڈی دے وچ کتنا مول لگے گا 10 اب کتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6-7 دینار لگے گا حضور نے فرمایا اصل میں 10 دینار دینے ہیں سبحان اللہ اصل تینوں 10 دینار دینے ہیں سبحان اللہ جا کے آخیا اصل میں 10 دینار دیتے ہیں
میرے نبی نے فرمایا بلال جی آمنا بلال. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جی آمنا بلال بلال کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر یا اللہ حکموں میں میرے قبلی والے علیہ السلام نے فرمایا بلال جو 10 دینار نے وہ جابر بن عبداللہ نے دے دے. حضرت بلال وہ غلام نے وہ صحابی رسول نے عظمت شان مقام والے صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال میری اتنا خدمت کی ہے اے بھی اہل بیت دے وچوں. سبحان اللہ. ہر بندہ جنت منگدا ہے نبی جنت منگدے آئے صحابہ جنت منگدے آئے ولی یاد کر یا اللہ جنت عطا کر دے مسلمان مومن بھی عد کر یا اللہ جنت عطا کر دے ہر انسان کی چاہتے یا اللہ سب جنت دے دے جنت عد کر دے مولا میرے حفظ سے سونا بلال دے دے. سبحان اللہ. نبی دا غلام دے دے جن واسطے جنت کے انتظام کر دیے. میرے نبی نے فرمایا بلال 10 دینار دے دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 10 دینار مل گئے نے مدینے پاک دے وچ آ گیا میں سب تو پہلے اس سواری نوں نوایا وے پانی دے نال نوا کے صاف تے ستھرا کر کے او دی رسی بھی نمی مدینے دے بازار چوں لیا کے رسی بھی اون دے گل دے وچ پئی ہے. اساں جدوں جانور نوں بیچیے اگر اون دی گھنٹی ٹلی بکدی ہوے او بھی اتار لیندیا رسا بھی اتار لیندیا لیکن جیو جی اونوں دا دودھ بھی چو لیندیا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اساں نوا کے اون صاف تے ستھرا کیتا وے نبی رسی مدینے دے بازار چوں لیا کے اون دے گل دے وچ پا کے جان تے چل پیا مدینے مسجد نبی دے قریب جدوں گیا اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی دے دروازے کھلا کے نبی مسکرا دیے. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی مسکرا رہے ہیں قربان جاویے جب نبی مسکرا سبحان اللہ. میرے رب دی جنت میں جوانی مل جاتی ہے. جنت کا ہورا یاد کرتے ہیں مولا آج تیری جنت مہک اٹھی ہے خوشبو بھی ہے روشن بھی ہے وجہ بھی ہے. میرے رب فرماتے ہیں آج فرش ہوتے آمنہ کا لال مسکرا دیا ہے جنت کی جوانی مل گئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک دے جو رسی دی تھی سونیا تہاڈی امانت ہے تہاڈی امانت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں واپس آن لگا مدینے دے مسجد کو میں مڑن لگا بازار میں میرے نبی نے پھر آواز ماری فرمایا جابر جی کا حضور حکم ہو. فرماتے ہیں میں قریب گیا میرے نبی فرمائے یہ سواری بڑی اچھی بڑی چنگی اساں اتنے 7 دینار نہیں بھرے اساں 10 دینار بھرے ہیں. سواری ہو جائیے سارے لشکر سارے قافلے کو اگے اگے بچ کے جاتے اتنی تیز رفتار ہے. حضرت جابر حضرت نے سونا میرے کو لشکر نے خدا حضور فرمائے یہ خصوصیات ہی بڑی سبحان اللہ. حضرت جابر فرمانے نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر ایک دوسرے کو تحفہ دے دیے نا محبت بڑھ جاتی ہے. حضرت جابر فرمانے نے کو رسی پھر محبوب میرے ہاتھوں میں دی جابر نے اسا تحفہ دیتا ہے پیسے بھی دے یا سواری بھی دے. سبحان اللہ. فرمانے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ میرے دماغ کے اندر خیال تھی کہ مدینے دے وچ اللہ تے قرضہ دینا ہے یہ سواری بیچ کے دینا تے قرضہ میرا اتر جاوے گا سواری نہیں رہے گی. حضور غیب دان نبی وجہ سی غیب دا علم سی کہ محبوبہ غلام کو پیسے بھی کوئی نہیں قرضہ بھی دینا چاہیے تے سواری یا میں سواری رہ سکتی ہے یا قرضہ رہے. میرے نبی فرمائے پیسے نہیں لے گا سواری نہیں لے گا. محبوب پتہ ہے کہ غلام پیسے کی ضرورت ہے تے سواری کی بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ. قربان جاویے غزوہ خندق مدینے پاک دے اندر ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلیمان جب مدینے سے کریا اعلان کر کے غزوہ خندق ہونی ہے جنگ ہونی ہے سارے صحابہ تیار ہو کے مسجد نبوی کے وچ آ جانا. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں میں جا کے سارے صحابہ ختم کر کے لے آیا تے اس سردی دا موسم سی تے کچھ مہنگائی دا دور سی زیادہ تر یہودیاں دا کاروبار سی مدینے دے وچ انہاں دے دکاناں سی مہنگائی بھی زیادہ سی تے کاج سالی دا ایک استعمال سی فرماتے ہیں مکے پاک دے وچ آئے سن غریب غریب لوگ سن مہاجر لوگ سن اتنے تو کچھ نہیں سی نا سردی کا موسم ہے کاٹ سالی بھی ہے ادھر مہنگائی بھی زیادہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی خندق کہتے ہیں یعنی کہ کھودنا ایک جنوں اسی آتے ہیں کوئی ڈھونگی جگہ کھڈا کھودنا کنواں کھودنا اسی طرح کھودن واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف چند بندے رلا کے نا بھائی تسی 3 بندے ہو جاؤ تسی 10 ہو جاؤ تسی 7 ہو جاؤ تسی 5 ہو جاؤ ایک ہونا کہتے خود جبھیرو مدینے دے تاکہ جب لشکر آئے گا جدو وہ وار کرن کے اسی کھڈے دے وچ بہ جاواں گے جدو اسی وار کرنا ہوئے گا انہاں نوں سیدھا کر دے گا جدو کھڈے کھودن لگے حضرت پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا علی تسی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک کھڈا کھود دیا سی رل کے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ دی 350 سال دی عمر 350 سال دا بابا سبحان داڑھی وڈیرا بندا آ کے عرض کردا ہے پاک علی تواڈی حصے دا کھڈا نہ میں کھو جاتا سبحان اللہ اہل بیت نال محبت میرے نبی نے فرمایا سلیمان بھی میرے اہل بیت دے وچ جن کو حضور نے محبت دیکھ کے حالانکہ پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شباب جوانی ہے اس کا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ آن کے عرض کرتے ہیں پاک علی تواڈے حصے دا بھی کھڈا میں کھو سبحان اللہ کھڈا کھود کے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ساڈا جتے اسی کھودا دے ساں اوتھے ایک چٹان نکل آئی پتھر دی اتنا سخت پتھر سی کہ ٹوٹدا نہیں سی بڑا ہی زور لگایا صحابہ تقریباً سارا دن بھوکے بھی سن تے زور لا لا کے تھکے بھی سن تے مختلف طریقے دے نال تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ویکھیا حضور علیہ السلام دے چٹان دے کول آئے نا تو میں خیال کیتا یار چہرہ حضور دا بڑا ہی سونا ہے سبحان اللہ اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے میں دیکھنا چاہتا محبوب دا پیٹ مبارک بھی نہیں سونا ہے سبحان اللہ لیکن میں نے موقع نہیں ملتا سی اج میں کہ موقع مل جائے گا اللہ دے نبی جڑا نا کندال یعنی کہ جویں ہتھوڑا ہوندا بندہ ایویں چوک کے ماردا نا ایتھوں وکھیاں پر قمیض اوتے ہوندی تے اوندا پیٹ جدوں نظر آندا ہے جابر فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ موقع لب جانا ہے سبحان اللہ موقع لب جانا ہے اج کچھ کر لاوے فرماندے میں زمین دے نال لگ گیا بیٹھ میں لیٹ ہی گیا اللہ دے نبی نے جدوں ایویں کیتا تے چلو پیٹ مبارک ایتھوں وکھی تو ننگا ہویا تے دیکھیا کہ 2 پتھر پیٹ مبارک دے حضور نے بنی حضرت جابر فرماندے نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اساں ایک دن دے بھکھے ہاں حضور کنے دن دے اساں ایک ایک پتھر بنیا ہویا ہے میرے محبوب نے 2 پتھر بنی ہوئی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں ایک ایک بنیا ہے تسی تین حضور فرمایا کوئی چیز نہ کھادی ہے نہ پیتی پھر بھی میں تواڈے نال ہی رل کے خندق کیا کھوددا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے اس کندال ماری ایک اندے وچوں ویکھو نا پتھر دے جدوں لوہا مارو نا تے چنگاں اٹھدیاں نے ایویں روشنائی اڈی ہے سلیمان فرماندے نے پورا مدینہ روشن سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر یمن فتح ہو گیا سارے صحابہ نے نعرے لانا شروع کر دیے میرے نبی نے دوسری ضرب لگائی فرمایا اللہ اکبر پھر چنگاں اڈیاں پھر روشنائی نکلی میرے نبی فرمائے شام بھی فتح ہو گئی سبحان اللہ تیسری ضرب میرے نبی نے لگائی ہے میرے نبی نے فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا سبحان اللہ صحابی کھڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک مکہ نہیں فتح ہویا تے یمن تے شام تے ایران تے بڑی دور دی گل ہے
سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چپ کر جا محبوب دے جڑے الفاظ نکل گئے نے اگر تیری بھی زندگی رہی تے میری بھی رہی تینوں دکھاواں گا یمن بھی فتح ہوے گا شام بھی ہوے گا تے ایران بھی ہو جاوے گا سبحان اللہ سارے ملک ہو گئے کہ محبوب ان ہوا الا وحی یوحا نبی تے اپنی مرضی نال بولتا ہی نہیں جب تک رب نہ بلوا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا کہ پتھر بنی ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر چلے گئے جا کے بیوی کو پوچھتے ہیں کوئی چیز کھان پکان دی بھی ہے کھان دی ہے بیوی عرض کر دی کہ 3 کلو آٹا پیا ایک بکری دا بچہ کھڑا اور کوئی چیز نہیں فرمایا میں بکری دا بچہ ذبح کر جانا تو ان بوٹیاں بنا گوشت بنا ہانڈی تیار کر کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کر دوں سبحان اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا تے دیکھیا تقریباً 3700 صحابہ کھڑے نے جڑے کھڈے کھود رہے جنگ دے وچ کھڈا کھود رہے نے 3700 صحابہ نے فرماتے ہیں میں جا کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی گل سن لیں دے بکھرے ہو گئے سبحان اللہ اللہ دے نبی بکھرے ہوئے فرمایا دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جناب کی پیران کی روٹی تھوڑی چھوڑے گا حضور فرمایا صحابہ سارے دی دعوت جابر والے سبحان اللہ میں ایک بندے دا کھانا ہے یا 2-4 دا ہے تے اللہ کے نبی اعلان ہی کر دیتا ہے پریشان ہو کے گھر دے اندر گئے بیوی پوچھ دیا جابر گیا تے خوش ہو کے پھر مایوس ہو کے آئے خیر ہے حضور قبول نہیں کیتی دعوت فرمایا قبول کیتی ہے لیکن وجہ ہو بن گئی ہے کیڑی بیوی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ ہے غلام ہے حضور عرض کر دیا میرے سر دے تاج دسو تے صحیح کیڑی وجہ ہے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ جی اعلان کر دیتا ہے وہ تو کتے 3700 صحابہ نے لشکر ہے پورا تے روٹی یہ بوتی ہو جائے 4 بندے کھا لین گے 5 کھا لین گے انہاں تے نہیں ہے لیکن عرب دے جوان انہاں سن کے پورا پورا بکرا کھا جاندے سن ایک اونٹ دی لت کھا جاندے سن ایک بندہ لیکن وہ 4 دا ہوئے گا 5 دا ہو جائے گا بی بی عرض کرتی ہے میرے سر دے تاج حضور دے غلام ہو تسی حضور نو بلایا نا جی میں حضور نو بلایا فرمایا تسی حضور نو سامھ لیو جنوں حضور نے صحابہ نو بلایا وے او حضور سامھ لے سبحان اللہ تسی اپنا مہمان سامھیو محبوب اپنا سامھ لے سبحان اللہ جدو لشکر روٹی تیار ہون لگی جان لگے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے برا نے فرماتے ہیں میں نے دروازے وچ کھلو گیا ککھاں دی کلی سی حضرت جابر بن عبداللہ دی فرماتے ہیں میں دروازے وچ کھلو گیا ایک ایک صحابی نو گننا میں شروع کر دیتا 1990 صحابی گئے سبحان اللہ تے ککھاں دی کلی جن دے وچ 10 بندے بھی پورے نہیں ہوندے سن محبوب جو گئے نے نا ادھر ما زاغ البصر تے ایویں اکھ اٹھائی او دیواری پراں ہو گئی سبحان اللہ ادھر اٹھائی ادھر پراں ہو گئی نبوت دی نگاہ جدھر پھردی گئی دیواراں پراں ہوندیاں گیاں سارے صحابہ دا لشکر اسے ایک ایک کمرے دے وچ آ گیا سبحان اللہ اے حضور دا معجزہ ہے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 1990 صحابہ گئے نے ایک ہی کمرے دے ککھاں دی کلی پورے ہی آ گئے حالانکہ 10 بندے نہیں بیٹھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا جابر جی آقا حضور فرمایا آٹا بھی لے آ ہانڈی بھی لے آ میرے سامنے کر جب سامنے کیتا صحابہ فرماتے ہیں حضور نے لعاب بردان مبارک آٹے وچ بھی لگایا ہانڈی وچ بھی لگایا فرمایا اینو دیکھنا نہیں بس پا پا کے ہانڈی دتی آؤ تے روٹیاں لگائی جاؤ تے لئی آؤ سبحان اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں ہانڈی جدو میں برتان لگا میرے نبی فرمایا اگلی لت بھی پاویں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دیتے فرمایا اے 10 صحابہ پکڑے ہو کے بیٹے انہاں نوں دیو 10 ٹولیاں بنیاں نے انہاں نوں دیو اگلی لت پاویں تقریباً 4 5 7 مرتبہ حضرت جابر نے عرض کی سونیا انہاں تے لتاں ہی کو نہیں ہوندے تے تسی فرما رہے ہو کہ لت پاویں حضرت جابر فرماتے ہیں جنی باری حضور نے فرمایا نا وہ لت آندی رہی اگلی حضور فرمایا جابر بول ہی کی ہے اگر تو نہ بولدا سارے نو اگلیاں لتاں ہی تقسیم کیتی جانے سبحان اللہ او بھی نہیں مکڑیاں سن
حضرت جابر فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا المختصر بھی. حضور نے فرمایا جابر انہوں دیکھنا نہیں کھانا کھندا رہنا یہ نہیں کہ ٹھنڈا ہوئے گا یا خراب ہوئے گا. حضور دے لب مبارک لگے نے کوئی عام گل تے نہیں. سبحان اللہ. یہ بھی آندے نے نبی ساڈے ورگا پھر ویکھو نہ شادی کیتی پھر بیاہ کیتا پھر میں کہ تو تھوک سوٹاں اپنے ہانڈی تے پھر جُتیاں نہ مارے تے سبحان اللہ ہے گل مارن دی تھوک سٹان دی کدی بھی نہیں. بچہ اپنی اولاد نہیں کھاوے گی ابا تو پاگل ہو گیا ہانڈی تھوک سٹ دیتی ہے انج گل ہے نا کہ بچہ بھی اپنی اولاد نہیں ہانڈی اور روٹی کھاوے گی کہ ابے نے تھوک سٹ دیتی ہے. بیوی بھی نہیں کھاوے گی بیکار ہو جائے گی ہانڈی جنی مرضی ہوئے. لیکن حضور نے لب مبارک لگائی سارے صحابہ ویکھن دی نے شفا سمجھ کے سارے کھا سبحان اللہ. برکت بھی پے گئی. حضور فرمایا جابر انہاں نو ویکھی نہ کہ آٹا کنا بچ گیا ہے تے ہانڈی کنی بچ گئی ہے ویکھی نہ بس پا پا کے کھائی آویں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے اساں 11 دن تک کھادا پھر میری بیوی آکھن لگی ویکھاں تے سی کنی کو رہ گئی ہے. فرمایا جدوں ویکھیا تے کم ہی مک گئی جدوں ویکھ لیا تے کم ہی مک گیا. حضرت جابر فرماندے 11 دن تک اساں کھادا نہ تے سالن ٹھنڈا ہویا تے نہ آٹا خراب ہویا. حالانکہ ایک گھنٹہ رکھ دو تے سالن ٹھنڈا ہو جاندا. آٹے میں 2 دن رکھ دو تو سبلیت جانا خراب ہو جانا. ہوں تو چلو فریج نے پہلا تو فریزر فریج کا نظام ہی نہیں سی. فرماتے ہیں 11 دن تک اصل روٹیاں بھی کھندے رہے ہانڈی بھی کھندے رہے نہ تے وہ ٹھنڈی ہوئی تے نہ ہی آٹا خراب ہویا. پھر بیوی نے دیکھ لیا